اپنے اوپر ہی غور کر لو، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کرو. تو بھیا میں جا رہا ہوں اٹک. تو فائنلی بہت ہی زیادہ شرائط کے بعد یہ ہے وہ روڈ جو اٹک کی طرف جاتا ہے، یہاں پیچھے کی طرف. اور میں نے کافی ٹائم کے بعد فجر کے ٹائم پہ بلاگ سٹارٹ کیا، مطلب کہ کنٹینیو کیا ہے. اب یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ ایکچوئل اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا پھر خود سے بنائے گئے اسلام کو ہم لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. تو سوچ رہے ہو کہ بڑی ہڑبڑی میں بلاگ سٹارٹ کیا میں نے. ہمیں جمعے کے لیے نکلنا تھا اور میں لیٹ ہو چکا تھا. ابھی ہمارے نیبر ہیں، ان کے ساتھ میں ہمیشہ جاتا ہوں نا جمعے کے لیے، تو ہمیں 12:15 ایگزیکٹ نکلنا ہوتا. تو آج میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا، تو اسی لیے جلدی میں نکلنا پڑا. لیکن خیر میں جلدی پہنچ گیا ہوں، وہ ابھی تک نکلے نہیں ہیں. سرپرائز. ابھی 2 ہی دن پہلے عید میلاد النبی بھی گزرا ہے، اور سبحان اللہ ڈٹ کے منایا گیا. اور اگر کسی ایکچوئل مسلم نے اس کو بدعت کہنے کی جرت کر بھی دی تھی تو اس کو ڈٹ کے گالیاں بھی دی گئیں. مطلب کہ کوئی حد ہی نہیں ہے. مطلب کہ بھائی دیکھو یہ چیز پرمیسیبل ہے یا نہیں، اس کا صاف سیدھا آنسر یہ ہے کہ جس چیز کا حکم تمہیں رسول دے دیں اسے پکڑ لو، تھام لو، اور جس چیز سے روک جائیں اس سے رک جاؤ. اب تم خود ہی ان کی سیرت میں غور کر کے دیکھ لو کہ اگر تمہیں یہ چیز کہیں پہ ملتی ہے تو ضرور پرمیسیبل ہوگی، لیکن اگر نہیں ہے تو ضرور تم ایک بدعت میں پڑ چکے ہو، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. سورہ ملک ویسے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے، لیکن بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں ہم میں سے جو پڑھتے ہیں. ایکچوئل میں میرے ذہن میں نا بہت کنفیوژن ہوتی تھی اس چیز کو لے کے کہ قبر کا عذاب اتنی بڑی چیز، اور رات کو جسٹ سورہ ملک پڑھنے سے ختم. پھر جب بھائی ارادہ کرنے کے بعد بھی مجھے نیند آ گئی اور اس کے باوجود بھی میں سو گیا نا، تو پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ بھائی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. اپنے نفس کو ایکچوئل میں مارنا پڑتا ہے آپ کو، ہر روز پابندی کے ساتھ پڑھنی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن جگرا مار کے پڑھ لیا اور اگلے دن دوبارہ سے نیند کو گلے لگا لیا. ایک تو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے اس کو، اوپر سے شیطان تمہارے ساتھ ہے، اس کے بعد تمہاری نیند تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہارا اپنا نفس تمہارے ساتھ ہے. بھائی کس سے لڑو گے؟ تو یہ سب جب میں نے نوٹس کرا پھر سمجھ میں آئی بھیا اتنا آسان کام نہیں ہے. اپنے اوپر ہی غور کر لو، میں اپنے اوپر غور کروں، آپ اپنے اوپر غور کرو. کبھی پڑھی ہے کیا سیریس ہو کے سورہ ملک؟ اس نیت سے عذاب قبر سے ہمیں نجات دے گی. غلط آ گیا بھائی، ہو گیا. خیر کبھی تو اتنا غصہ آتا ہے نا، صحیح میں لاک کرنا چاہ رہا ہو تو دل ہی نہیں کرتا بھائی. سیریسلی ابھی بھی میں نے نا الحمدللہ اس سورہ ملک کا خیال آیا تو میں نے نکال لی. میں اتنا پیاری رائڈ پہ آ رکھا تھا نا بھائی، کر رہا تھا دل لاک بنا لو، لیکن بس ہمت نہیں پڑ رہی تھی اور میں بنا نہیں سکتا کسی طرح سے. خیر مغرب ہونے والی ہے، کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں میرے گھر. مجھے پتا ہے میرا کیمرہ بہت زیادہ شیک کر رہا ہے، پر کیا کروں بھائی، عادت سے مجبور ہوں، کچھ نہیں کر پاتا. خیر باقی باتیں بعد میں. ابھی مجھے فوکس کرنا ہے تو بس جلدی سے گھر جانے کے لیے. آسمان میں اس طرح کے ورڈز ڈھونڈا کرو، تمہارے پاس سکون نہ ہوتے ہوئے بھی تمہیں سکون دینے کا ذریعہ نہیں ہے. اور فی الحال یہ ایک وقت چل رہا ہے جسے فجر کہتے ہیں، اور لک ایٹ دس. اور میں نے کافی ٹائم کے بعد فجر کے ٹائم پہ بلاگ سٹارٹ کیا، مطلب کہ کنٹینیو کیا ہے. السلام علیکم. یہ بج رہے ہیں صبح کے 9 اور آج ہے جمعہ. اور ابھی مجھے آپ کو ایک ایسی چیز بتانی ہے جس کو اگر میں پہلی بار سنتا تو میں حیران ہو جاتا، کیونکہ میں یہ پہلی بار کرنے والا ہوں. تو بھیا میں جا رہا ہوں اٹک میری خالہ کے یہاں، اور گیس واٹ اس بار میں نارمل طریقے سے نہیں جا رہا، اس بار میں اپنی سائیکل پہ جا رہا ہوں. بڑی مشکل کے بعد مجھے اجازت مل چکی ہے اپنے پیرنٹس سے، لیکن ایک شرط پہ کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے اور تم ہمارے پیچھے پیچھے آنا، تبھی بات بنے گی. لیکن ابھی دقت بس اتنی ہے کہ بارش شروع ہو چکی ہے، لیکن ایز آلویز حسبی اللہ و نعم الوکیل. ایٹ لاسٹ ہمیں وہ یقینی کام آنے والا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے لیے کیا کیا دروازے کھول دیے گئے ہیں بھلائی کے، جن کے لیے ایکچوئل میں صبر ہمیں چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم صبر نہیں کریں گے نا تو وہ بھلائی جب ہمیں نصیب ہوگی تو اس کے بعد ہمیں شرمندگی ہوتی ہے ایکچوئل میں. اسی لیے بھی میرے پاس اور کوئی چیز تو نہیں ہے سوائے یقین کی. انشاءاللہ پہنچنا تو ہے ہی، سائیکل بھی لے کے جانی ہے. اور ایٹ لاسٹ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا.
اور اگر وہی تمہیں چھوڑ دے تو کون ہے اس کے بعد جو تمہاری مدد کر سکے. تو فائنلی بہت ہی زیادہ شرائط کے بعد یہ ہے وہ روڈ جو اٹک کی طرف جاتا ہے، یہاں پیچھے کی طرف. اور سائیکل میں نے باہر نکال لی ہے. قسما بالله رب العالمين وارتضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام نور وضياء هذا الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم بھیا ابھی پہنچ چکے ہیں. وضو وغیرہ کر لیا اور اس مسجد میں خطبہ وغیرہ چل رہا ہے. ابھی پہنچتے ہیں بھائی، سفر میں ہیں تو اب کثر کے مزے لیتے ہیں. تضاء الكون هدى والسهل تزين والأكم اب یہ ہو چکا ہے فجر کا ٹائم. جا رہے ہیں نماز پڑھنے. کیمرے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، ایسے کی جیسی ہو چکی ہے آنکھوں کی، کیونکہ مجھے آگے بھی دیکھنا ہے. والسهل تزين والأكم وتمايلت الدنيا طربا وغدت بالمولد تبتسم قسما بالله رب العالمين. بھائی صاحب ایک چیز سوچ کے نا مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ہمیں قرآن میں بتا دیا. وہ حکم جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے تیسرے پارے کے شروع میں، قد تبین الرشد من الغی، کہ ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے بالکل الگ ہو چکی، بالکل الگ. یعنی کوئی بھی اچھا خاصا دیکھتا بھالتا انسان جو کہ واقعی حق کو پہچاننے کی استطاعت طاقت رکھتا ہو، تو وہ چیز اگر اس کے سامنے لائی جائے گی نا تو اس کو بالکل سمجھ میں آ جائے گا آسانی سے کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے. اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے نا بالکل یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ گمراہی کون سی ہے اور ہدایت کون سی ہے. لیکن لوگ اگر جانتے بوجھتے ہیں ہم اپنے فرقے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو قوت دینے کے لیے، اس کو قائم رکھنے کے لیے اس گمراہی کا ساتھ دے رہے ہیں تو وہ ہمارا اپنا قصور ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے تو وہ آیت بنائی گئی، کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، کہ ان کو ان کے اعمال اسی طرح دکھائے جاتے رہیں گے تاکہ انہیں حسرت دلائی جا سکے. اب یہ چیز جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم لوگ ایکچوئل اسلام کو فالو کرنا چاہتے ہیں یا پھر خود سے بنائے گئے اسلام کو ہم لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں. یا رسول